بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی صورت پر جو ایمان، قربانی، صبر اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کا سبق دیتی ہے۔ ایک ایسی صورت جو دل کو ایمان کی گرمی سے زندہ کرتی ہے، عقل کو روشنی دیتی ہے اور روح کو سکون بخشتی ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی تیسری سورت آل عمران۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس کے تعارف، اس کے اندر ہونے والے واقعات، آل عمران کا خاندان، اس سورت کا مرکزی پیغام، توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، قرآن مجید کا نزول، آل عمران کی کہانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اہل کتاب کو دعوت حق، نفاق اور منافقین کے رویے، مسلمانوں کی آزمائشیں، شہدائے احد کی شان، اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین، دعاؤں کے خزانے، خواتین، ایمان کا کردار، تقوی، صبر اور اتحاد کا پیغام۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سخت امتحانوں سے گزر رہے تھے۔ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، نئے معاشرے کی بنیاد رکھی، دشمنوں کی سازشوں کا سامنا کیا اور غزوہ احد جیسے امتحانوں سے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انہیں ایمان کی پختگی، صبر، اتحاد اور قربانی کا درس دیا، اور یہ صرف اس دور کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ آج ہم سب کے لیے ایک زبردست میسیج ہے، پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں ہی فرمایا کہ وہی ہے جو زندہ ہے، جو ہمیشہ قائم ہے، وہی رب ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی تاکہ انسانوں میں روشنی آئے۔ گویا سورت کی ابتدا ہی میں اعلان کر دیا گیا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہی دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتا ہے، وہی دلوں کے حال جانتا ہے، اور یہی عقیدہ انسان کو طاقت دیتا ہے کہ کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ اس کے بعد سورت ہمیں لے جاتی ہے آل عمران کے گھرانے کی طرف، یعنی ایک پاکیزہ خاندان جس میں حضرت عمران، حضرت مریم علیہ السلام علیہما السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم اور عمران کے گھرانے کو چن لیا ہے۔ یہ وہ گھرانے تھے جنہوں نے ایمان، پاکیزگی، قربانی اور توکل کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے جب دعا کی کہ اے میرے رب، میں نذر کرتی ہوں کہ میرا ہونے والا بچہ تیرے دین کی خدمت میں دوں گی، اللہ نے اس کی نیت کو قبول کیا اور حضرت مریم علیہ السلام کو ایک عظیم مقصد کے لیے چنا۔ اللہ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے مخصوص کیا، حضرت زکریا علیہ السلام جیسے نبی کی نگرانی میں رکھا اور انہیں معجزوں کی دنیا دکھائی۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں داخل ہوتے تو وہاں رزق ملتا۔ یہ اللہ کی قدرت اور اپنے بندوں کے ساتھ اس کی محبت کی ایک جھلک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کو ایک معجزہ دکھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے، یہ صرف پیدائش کا معجزہ نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعلان تھا کہ وہ کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کن ہو جا فیکون، تو پس وہ ہو گیا۔
اور یہ سبق دیا کہ ایمان صرف عقل سے نہیں، یقین سے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں۔ یہ پیغام عیسائیوں کے لیے بھی تھا کہ اصل نجات بندگی میں ہے، الوہیت کے دعوے میں نہیں۔ اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ایمان کی بنیاد توحید پر ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر یہ صورت ایک نئے رخ پر آتی ہے، اہل کتاب یعنی یہودی اور نصارہ سے ایک مکالمہ۔ اللہ کہتا ہے آؤ ایک ایسی بات پر جمع ہو جاؤ جو ہم سب کے درمیان مشترک ہے، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کو رب مانیں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ یہ جملہ صرف اہل کتاب کے لیے نہیں بلکہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کہ ہمارا اتحاد، ہمارا جینا، ہمارا مقصد ایک ہونا چاہیے، اور وہ ہے اللہ کی رضا۔ پھر یہ صورت ایمان والوں کو ایک آزمائش کی یاد دلاتی ہے، غزوہ احد۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو ایک وقتی شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ نے اس شکست کو ایک عظیم درس بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا مایوس نہ ہو، غم نہ کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ آیت ایمان والوں کے دلوں میں ہمت کا سمندر بن کر اترتی ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی غلطی، پہاڑی پر کھڑے تیر اندازوں کا حکم نہ ماننا، پوری امت کے لیے ایک سبق بن گیا کہ اللہ کے حکم میں برکت ہے، چاہے تمہیں وہ مشکل لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے مخلص بندوں کو آزماتا ہے تاکہ سچ اور جھوٹ میں فرق واضح ہو۔ کبھی اللہ ہراتا نہیں بلکہ آزماتا ہے۔ کبھی تمہارے نقصان میں تمہاری تربیت ہوتی ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے زمینوں آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر یہ صورت شہداء کی شان بیان کرتی ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ موت صرف جسم کی ہوتی ہے، روح تو ہمیشہ کے لیے اللہ کے حضور زندہ رہتی ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی بھی تعریف کی جو مصیبت میں بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو انسان کو دنیا کے ہر دکھ سے اوپر اٹھا دیتا ہے۔ یہی ایمان مومن کے چہرے پر سکون لاتا ہے۔ یہی ایمان انسان کو دنیا کی ہار میں بھی کامیاب بنا دیتا ہے۔ پھر صورت ہمیں دعاؤں کی دنیا میں لے جاتی ہے، وہ دعائیں جو ایمان والوں کے دل سے نکلتی ہیں، جو صرف زبان سے نہیں روح سے کہی جاتی ہیں۔ وہ دعا جب ایک مومن کہتا ہے اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد بہکنے نہ دے۔ یہ دعا انسان کو ہمیشہ جھکائے رکھتی ہے، کیونکہ ایمان کوئی ایک لمحے کا فیصلہ نہیں، یہ پوری زندگی کا سفر ہے۔ پھر یہ صورت کہتی ہے کہ مت دیکھو کہ دنیا والوں کے پاس کیا کچھ ہے، ان کے محلات، ان کے مال، ان کے عیش، یہ سب ایک وقتی خوشبو ہے جو جلد ختم ہو جائے گی۔ اصل کامیابی تو ان لوگوں کی ہے جن کے دل اللہ سے جڑے، جنہوں نے دنیا کے لالچ میں اپنے ایمان کو نہیں بیچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرو، استقامت دکھاؤ، میدان میں جمے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ چار الفاظ صبر، استقامت، ثبات اور تقوی
پورے اسلام کا خلاصہ ہیں۔ جو انہیں تھام لے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے عورت کی عظمت دکھاتا ہے۔ اسلام نے عورت کو کمزور نہیں، پاکیزہ اور باعزت دکھایا۔ مریم کو اللہ نے ساری عورتوں پر فضیلت دی، ان کی پاک دامنی کو قیامت تک مثال بنا دیا۔ یہ پیغام ہر بیٹی، ہر ماں اور ہر عورت کے لیے ہے کہ پاکیزگی ایمان کی سب سے بڑی زینت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہمارے رب، ہم نے سنا اور مانا، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ اٹھا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت تیار کر چکے ہیں جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ تھکن، نہ جدائی، بس اپنے رب کی رضا اور سکون ہوگا۔ پھر اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اگر تم صبر کرتے ہو، اگر تم اپنے دل میں حسد، غصہ اور نفرت ختم کر کے اللہ کے لیے مخلص ہو جاتے ہو تو تمہاری کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ اس سورج سے ہمیں سبق ملتے ہیں کہ ایمان کے بعد دلوں کا سیدھا رہنا اللہ کی رحمت ہے۔ دعا مانگتے رہو کہ اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ ہی زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر وہ باقی رہے گا۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، دنیا کے سہارے عارضی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید نازل کیا تاکہ انسان حق و باطل میں فرق پہچانے۔ قرآن سے تعلق رکھنا ایمان کی بنیاد ہے۔ حضرت مریم کی پاکیزگی اور عبادت گزاری ایک مثالی ہے۔ عورت کا اصل حسن اس کی عفت اور عبادت میں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں بھی اللہ سے اولاد مانگی اور اللہ نے قبول کی۔ کبھی بھی دعا مانگنے سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اللہ کے حکم سے تھے، ان کی ذات میں خدائی نہیں۔ انسان کو اللہ کا بندہ سمجھو، عبادت صرف اللہ کی کرو۔ اہل کتاب کو کہا گیا کہ ایک ہی خدا کی عبادت کرو جو سب کا رب ہے۔ اتحاد اور توحید میں ہی نجات ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی آزمائش ہوئی مگر انہیں صبر اور ثابت قدمی کا حکم ملا۔ شکست وقتی ہوتی ہے مگر صبر کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مصیبت میں بھی ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ آزمائش ایمان کی پہچان ہے۔ مومن مشکل میں بھی امید نہیں چھوڑتا۔ دنیا کی زندگی فریب ہے مگر آخرت ابدی ہے۔ دل دنیا سے نہ لگاؤ، آخرت کے لیے تیاری کرو۔ ایمان والوں کو ہمیشہ صبر، استقامت اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ کامیابی انہی کی ہے جو مشکل وقت میں بھی صرف صبر اور تقوی نہ چھوڑیں۔ شہداء کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ آپس میں متحد رہیں اور اختلافات سے بچیں۔ امت کی طاقت اتحاد میں ہے، تفرقہ بربادی لاتا ہے۔ اہل ایمان اللہ سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں اور ہمیشہ عاجز رہتے ہیں۔ تکبر ایمان کو ختم کرتا ہے اور عاجزی ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ ہر کامیابی اور ناکامی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ غرور مت کرو، سب کچھ اللہ کے فیصلے سے ہے۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلند درجہ دیتا ہے جو علم رکھتے ہیں، اس لیے علم حاصل کرنا عبادت ہے اور عالم کا مقام بہت بلند ہے۔ دنیا کی مال و دولت ایک آزمائش ہے، دل دنیا سے نہ لگاؤ، اس کا استعمال اللہ کی راہ میں کرو۔ نیک لوگوں کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اگرچہ دیر سے ہی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، کبھی مایوس نہ ہونا۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کے منتظر رہتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ سورت کا آخری پیغام تھا کہ صبر کرو، مضبوط رہو اور تقوی اختیار کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ تو اس سورت کا اختتام میں اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے ہمارے پاک پروردگار دو عالم، تو ہی دلوں کو سیدھا رکھنے والا ہے، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ ہونے دینا، ہمیں اپنے نور ایمان سے زندگیاں منور کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان میں جو گمراہ ہو گئے یا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اے اللہ، ہمیں حضرت مریم کی پاکیزگی، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صبر و تقوی کا حصہ بنا۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو شکست میں بھی تیری رضا دیکھتے ہیں اور آزمائش میں بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے یا رب العالمین، ہماری امت میں اتحاد پیدا کر دے، ہمارے دلوں سے نفرت، تکبر اور حسد کو ختم کر دے، ہمیں تقوی، صبر اور قربانی کی راہ پر چلا دے، ہمارے گھروں کو ایمان، محبت اور قرآن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، اگر ہم کمزور پڑ جائیں تو ہمیں تھام لینا، اگر ہم بھٹک جائیں تو ہمیں واپس بلا لینا، یعنی ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں میرے مالک، ہمیں ایسی نیک اولاد عطا فرما جو حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی اور آپ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے میرے پاک پروردگار دو عالم، ہمارے والدین، استاذہ اکرام اور امت مسلمہ پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما، اور روز قیامت ہمیں پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے سیراب فرما، اور ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو اور ہماری گزر گئی نسلوں کو معاف فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ الہی، ہمیں اس دنیا میں جب تک رکھ، ایمان میں رکھ۔ اللہ، اس دنیا سے جب ہمیں لے جانا تو ایمان کی حالت میں لے جانا۔ اللہ، ہمیں ایمان والوں میں شامل فرما، ہمارا خاتمہ شہداء میں فرما۔ یا الہی، ہماری دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔